نہ تو میں حدیث غیر کو میں فتین کہتا ہوں، نہ میں نے تاج شریعہ کو فتین کہا، نہ میں حجت کو گنڈا کہہ رہا ہوں، لیکن جیسے سنیت کو بانٹ رکھا ہے اسے صحیح کرنے کے لیے کون کرے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ تھا۔ حجت میاں کے داماد سلمان حسن نے، جس کا ایک پھوپھا وہابی ہے، جو نیٹ پر سبحانی میاں کا بیان ہے، اس وہابی لابی نے سلمان حسن سے یہ بیان دلوایا کہ منانی ذمہ دار آدمی نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں بزرگ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بزرگ مانے؟ اب بتائیے کہ سلمان حسن جو ہمارے پوتے میں داخل ہے، اس نے ایسا بیان دے دیا۔ حجت میاں کو اس کو کہنا چاہیے کہ تمہیں ایسا بیان نہیں دینا چاہیے، اور اس نے تو اٹھا کر کے دے دیا اور سب میڈیا میں ڈال دیا، سوشل میڈیا میں۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بڑا لحاظ کیا، ہمیشہ پریشان مجھے ہمیشہ کرا گیا۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ اس سے بچو، لیکن اب لوگ پریشان کرتے تھے، میں اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں لیتا تھا۔ اب یہ میرا پوتا ہے، جن کے لیے میں نے بڑی قربانی دی، تاج شریعہ اور میری محبت کو میں ہمیشہ عام کرتا رہتا ہوں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہوں، اور ان کی بڑی میں نے وہ کری۔ ہم تو دونوں خواجہ قطب میں رہتے تھے، محلہ خواجہ قطب میں۔ اس وقت ناجد میں پیدا ہوئے تھے، تو تاج شریعہ اور ہم نے مل کر کے، اب تاج شریعہ اپنے شہر میں اور ویسی محبت میں کہتے تھے کہ یہ میرا ستون ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ اچھا ہے۔ اور میں نے بہت کوشش کر کے تاج شریعہ کو محلہ سوداگران درگاہ کے پاس کوشش کر کے مکان پھر وہاں رکھا، اور سب سے بہتر آدمی تاج شریعہ سے میری محبت، تعلق، تمام دنیا بھر میں سفر کرنا۔ آج تاج شریعہ اور محدث کبیر کے گروپ کے لوگ میرا بائیکاٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو وہ سب صحیح ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ لوگ اتفاق اتحاد چاہتے ہیں۔ اگر میں نے کہا کہ سنیوں میں اتفاق اتحاد ہو جائے تو تاج شریعہ کو چھوڑ کے اور بڑا تعلق نہیں ہو سکتا، یہ کیا بات ہے؟ ارے بھئی، تاج شریعہ کون چھوڑ رہا ہے؟ تو محبت کرتے ہیں سب لوگ، محبت کا ایک بیان دیا کرو۔ اب یہ دہائی دینا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ ایسا کر رہے ہیں، نہیں، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ کیا گیا ہے۔ میں نے شاگرد صاحب کو خلافت دے دی تو مصیبت، میں نے الیاس قادری کو خلافت دے دی تو مصیبت، فلاں ہے تو یہ ہے، وہاں چلے گا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ تو سانس لینا مشکل کر دیں گے۔ اب مجھے لوگوں نے اس طرف مائل کرا کہ بھئی آپ جواب نہیں دیں گے تو یہ تو آپ کے خلاف ایک وہ بن جائے گا، یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے۔ تو پھر میں نے جواب دیا۔ اب جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ سینڈ، میں نے سینڈ ایسا نہیں ہے، جواب میں نے دے دیا، تو میرا موبائل میرے پاس کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، تو دوسرا آدمی کیونکہ سوال آتا ہے تو جواب دے دیتا ہے، جیسا سوال ویسے جواب جا رہا ہے۔ لیکن کیا حجت میاں کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے داماد نے کیا کہا ہے؟ تو حجت میاں کو کہنا چاہیے کہ ہمارے شہزادان ہیں، لے کے آتے اور کہتے کہ یہ غلطی ہو گئی۔ سارا خاندان اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ سب سے بڑے ہیں اور یہ غلط طریقہ ہے، سب کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہم لوگ کسی کی اولاد نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو چاہے ہمیں برا کر لے۔ نہ تو میں حدیث غیر کو میں فتین کہتا ہوں، نہ میں نے تاج شریعہ کو فتین کہا، نہ میں حجت کو گنڈا کہہ رہا ہوں، لیکن جیسے سنیت کو بانٹ رکھا ہے اسے صحیح کرنے کے لیے کون کرے گا؟ ان کو سب مل کر کے صحیح کرو۔ آپ بھی ماشاء اللہ ہو، تو آپ نے مجھ سے بات کری، میں خوش ہوں، لیکن آپ ان سے بھی تو بات کریے کہ یہ کیوں کرا آپ نے، اور یہ کیا بات ہے؟ اور انہوں نے اپنے سب جگہ دلال اور ایجنٹ بنا رکھے ہیں، بھیج دیے ہیں کہ ان میں یہ لڑائی وہ لڑائی،
اب ان سے کہتے کہتے تھکے جا رہے ہیں. ارے بھائی ہم لوگوں میں کیا لڑائی ہے؟ جتنی ہمارے بچے کی شادی ہوئی اس میں تاج شریعہ بیٹھے، حجت میاں بیٹھے، سب کچھ بیٹھے آ کر کے بیٹھے ہیں. بریلوی میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے. مولانا صاحب کا انتقال ہے 40 میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. تاج شریعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محدث کبیر بیٹھے ہوئے ہیں، حجت میاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی لڑائی نہیں. لیکن کیا ہے، وہ لڑائی دنیا بھر میں دکھائی جا رہی ہے کہ یہ لڑائی ہے، وہ لڑائی ہے، یہ پسند نہیں کرتے، وہ پسند نہیں کرتے. یہ طریقہ تو غلط ہے نا. ابھی پسند نہیں کرتے تو آپ آڈیو کرو. کس بات پر کیوں نہیں پسند کرتے یہ بتاؤ. ایک آڈیو آپ جاری کریے، کوئی حکم لگائیے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ سنی دعوت اسلامی میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، کوئی آپ اس کو حکم لگائیے نا. فلاں میں یہ کمی ہے، ڈھیما کمی ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ ایک ہی آدمی کو سب دبائیں کہ آپ یہ مت کریے، وہ نہیں کریے. یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ سنیوں کیوں لڑا رہے ہیں، کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ اب مجھ سے کہا جا رہا کہ اشرفی لوگوں نے تو مفسر اعظم کو کافر کہا. بھائی ہمارے بات سے کہا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اشرفیوں سے محبت کرو. اور تم نے کیا اشرفیوں کو نہیں کچھ کہا ہوگا تو ان کو جواب میں دے دیا ہوگا. تو تم لوگوں میں تو اتنی سختی. تمہارا تو یہ عالم کہ وہ اس سے ملتا، وہ اس سے ملتا، وہ اس سے ملتا، تو سارے سنیوں کو بانٹے پڑو. ابھی یہ تو غلط طریقہ ہے. سنیوں میں محبت کرو. اب یہ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا کرم ہے مجھ پر کہ اعلیٰ حضرت نے مجھ سے کام لیا. کیا تاج شریعہ بھی تھے، دنیا کے لوگ تھے. نسل مرارہ آیا لاہور، کس نے پڑھا؟ تو سرکار عالم کا تم ہی پڑھ دو. تو ضرورت مندانہ کام ہے. یہ حضرات نے اپنی ایک گروپ بنا رکھا ہے، اتنے ہزار مرید کر لیے، کروڑوں آدمی ہیں، فلاں ہیں، دھماکہ ہے. لوگ ان سے ڈرتے ہیں، گنڈے پال لیے. لوگ گھبراتے ہیں. کوئی اس لالچ میں ہوتا ہے کہ جماعت رضا کا عہدہ مل جائے گا، کوئی اس لالچ میں ہوتا ہے کہ یہ ہم سے پیار کریں گے، کوئی مولوی تقریر میں نظر آنے کے چکر میں، ان کے اسٹیج پہ بیٹھنے کے چکر میں رہتا ہے. تو مگر ٹھیک ہے، کوئی برائی نہیں. لیکن لوگوں آپ برا کیوں کہتے ہو؟ آپ نے گروپ کیوں بنا رکھے ہیں؟ ظاہر مصطفیٰ صاحب کو میں تھوڑی کہتا ہوں کہ وہ فتین ہے. سبحانی میاں کا آڈیو ہے، امین میاں صاحب کا آڈیو ہے، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. توصیف میاں کا آڈیو، میں تھوڑی پتہ. دنیا بھر کے لوگ یہ کہتے ہیں. تو مولانا محدث کبیر کو بھی غور کرنا چاہیے. پھر ایک بات بتائیے، پیلی بھیت میں ہمارا داماد ہے شمائل رضا خان صاحب جو ہیں، وہ ہماری بیٹی اس کے گھر میں ہے. کوئی کسی کی رعایت نہیں کر رہے ہو. جیسے جاؤ جیسے چار رگڑ رہے ہو. ہم پہ بھی کوئی حکم لگا دو. کیوں نہیں لگاتے ہو؟ بھائی گورنر کے باپ ہو، بہت بڑے گورنر ہو، ہم پہ بھی ایک حکم لگا دو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یعنی محبت کی باتیں بھی نہیں سمجھنا چاہتے. کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی اعظم کے دور میں، آنے کے دور میں تمام سنی جنت میں جا رہے تھے اور سب سنی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہ تم لوگوں نے سنیت کا جھگڑا ڈال رکھا ہے. اب یہ دبانا کہ آپ حضور بڑے ہیں اور گھر کی باتیں نہ نکالیں. گھر کی باتیں کوئی نہیں نکال رہا ہے. تاج شریعہ نے اگر کوئی بات کہی، میں نے ان کا لحاظ کرا، کبھی کچھ نہیں. اور انہوں نے بھی میرا لحاظ کرا. میں نے خلافت دی الیاس قادری صاحب کو، تاج شریعہ نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے خلافت کیوں دی تھی. ارے ٹھیک ہے، سوچ لیا ہوگا اس کی خلافت ہوئی یا نہیں ہوئی. کبھی انہوں نے مجھ سے وہ نہیں کرا. کسی بات پر اگر کوئی بات ہو گئی تو وہ اول تو انہوں نے اس طرح سیدھے تو کہا نہیں ہے کہ یہ غیر ذمہ دار ہیں. وہ جب وہاں گئے مدنی چینل پہ تو کسی نے کہلوایا تو کہہ دیا. اس کے بعد انہوں نے پیار بھی کرا، محبت بھی کری کہ ہاں جب منانی میاں یہ کہتے ہیں کہ فوٹو کھنچانا، تصویر کشی حرام ہے، تو یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں. تو یہ تو دونوں بھائیوں کی بات ایک ہو گئی. اس سے فائدہ کیا ملا دعوت اسلامی کو؟ یہ تو کہا کہ انہوں نے محبت کا اظہار بھی کرا. جو کہ طریقہ ہے کہ ایک بات کو کاٹ کے اور پھیلاؤ اور کسی بے عزتی کرو، شخصیت کو مجروح کرو. اور ہم تو تاج شریعہ بخشی کا ذریعہ کہیں اور تم اس طرح کے معاملات کرو. یہ کس نے کہا ہے؟ پھر اجد میاں کو بنایا، کچھ کرا. ہم نے بھی اس کے جا کر کے چینم میں جائے گئے، سب کچھ کرا، سب محبت کری، سب کچھ کہے. اور چینم میں بھی گئے. اور آج بھی ہم جب چاہیں اجد میاں کے چلے جائیں، اپنے بھائی بھابھی کے بیٹھ جائیں. لیکن غصہ کس نے چلایا؟ جھگڑا کون کر رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھگڑا ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. یہ سلمان حسن کا جو پھوپھا ہے، یہ وہابی زدہ ہے، یہ وہابی لابی جھگڑا کرا رہی ہے. تو ایک طرف سے یہ بات مت کریے. آپ بتائیے ان حضرات بھی آپ نے کیا بات کری؟ آپ نے کیوں نہیں کہا ظاہر مصطفیٰ صاحب سے کہ ہاں یہ جھگڑے جو ہو گئے ہیں یہ غلط ہونا ہے، کم ہو جانا چاہیے. اب آپ ماشاء اللہ زندہ ہیں ابھی، تو آپ ان جھگڑوں کو ختم کرائیے. منانی میاں کو اور آپ سب بیٹھیں اور یہ معاملہ ختم کرائیے. ایک طرف سے مطلب ارے یہ جھگڑا ختم ہو جائے، چلیے میں چپ ہو جاؤں گا کہ حشمتی ہوں اتنا جھگڑا کرا. پھر وہ تدفین نے کہہ دیا بے بس
تو بس حضری بے بس، حضری بے بس، حضری بے بس، تو تفسیر سے توبہ کرا دی. یہ کوئی طریقہ ہے کہ وہ نبی کو بے بس کہتے؟ تو یہ سب غلط باتیں ہیں. اس میں معاملات خراب ہو رہے ہیں. خراب معاملات کو صحیح کرائیے. یا آپ حضرات خاموش ہو کے بیٹھیے، سنیے، دیکھیے. جب بات کو یعنی کہ ٹھیک ہے آپ کو کسی سے عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، آپ چپے ہو کے بیٹھیے، یا انصاف کیجیے کہ دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد انصاف کرنے کی کوشش کریے. اگر انصاف کرنے کے لائق نہیں تو ان کو بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے بھی کیا کر رہے ہو. اچھا ایک بات بتائیے، میں چپکا ہو کے بیٹھ جاؤں، جو اشرفیوں سے آپ جھگڑا کر بیٹھے ہو، امجدیہ سے اور اشرفیہ سے، مبارک پور سے، یہ دنیا بھر کے جھگڑے جو آپ نے کر رکھے ہیں، یہ کیسے ختم ہوں گے؟ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو تبھی تو ختم ہوں گے. ہم آپ کو بتا دیں، سلمان حسن سے ہمارا ابھی جھگڑا کر رہا ہے، یا اجد میاں کے داماد سے، وہ ذرا دیر میں ختم ہو جائے گا. وہ بچہ آ جائے کہہ دے ٹھیک ہے آپ ہمارے دادا ہیں، بڑے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور خاندان کے لوگ ٹھیک ہے. میں کون سا اس سے لڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ اور میری ایک عمر ہے، مجھے بلڈ پریشر بھی رہتا ہے. تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ماشاء اللہ انصاف پسند ہیں اور صحیح باتیں، تو آپ کو بات پہنچ رہی ہے. اس لیے نہیں میں بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو کوئی بدنام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سنیت پر کیسا ظلم لوگ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک گروپ بنا رکھا ہے، اور گروپ بنانے کے بعد تمہارا اگر گروپ مضبوط ہے تو کیا حشمتی کو مار ڈالو گے، کاٹ ڈالو گے؟ کیا سب کو سود دو گے؟ سب کے گھر پہ چڑھائی کرو گے؟ پھر بھی جا کے چوہا بلی بناؤ گے؟ سب کی عزت ہوتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے. پھر اجد میاں کی تو بہن اس کے گھر میں، ان کو لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. بس اب اس میں میں تو اگر میری بات کو سمجھ جاؤ، اور سمجھنے کے بعد میری بات میں بات ملا کر کے محبت سے بات کرو کہ ہاں یہ طریقہ ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے. کون نہیں چاہتا ہے کہ اہل سنت سے اتفاق ہو جائے؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے اہل سنت لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ خبیث وہابی مرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، سب چاہتے ہیں محبت ہو جائے. اگر میں اس کوشش میں میں تو سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جس طرح سے مجھ سے لاہور پڑھ کر کے، حالانکہ اور لوگ بھی تھے، تاج شریعہ بھی تھے، سوانی میاں، سب لوگ تھے، لیکن مجھے سے انتخاب فرمایا، کرم فرمایا، اور سب کہا میں تمہیں چنتا ہوں، یہ کام کرو. ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے مجھے چنا ہو کہ یہ جو نا اتفاقی کر رکھی ہے، جھگڑے کر رکھے ہیں، لڑائی کری ہیں سنیوں میں، اس کام کو تم کرو، اور تمہارا ساتھ دینے والے جنتی لوگوں کو لے لو اپنے ساتھ میں. کون سا آدمی اس میں ساتھ نہیں کرے گا؟ ارے بھی آگ لگی ہوئی ہے، اس پہ پانی ڈالو. آگ لگانے والے میں اپنا نام مت لگاؤ، پانی ڈالنے والے اپنا نام رکھو. تو کون آپ کا ساتھ نہیں دے گا؟ بالکل ساتھ دیں گے. لیکن ابھی حالانکہ میں تو آپ لوگ کہیں گے میں اپنا سب معاملہ واپس لے لوں، لیکن میری جو مقصد ہے سنیت میں اتحاد کی طرف میرا ایک قدم بڑھ گیا ہے. تو آپ سب لوگ سپورٹ کریں، اور ان سب کو سمجھائیں کہ اس طرح سے نہیں، اس طرح کی سنیت کا قائم ہوگی. ورنہ کیا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ذیان مصطفیٰ صاحب ہیں، ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہیں، وہ بھی انتقال کر جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ بھی دنیا کہتی تھی ان کی فتین صاحب چلے گئے. ارے بھی اصلاح کریں، ہماری بھی اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ انسان نہیں ہے اور آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ اپنی اصلاح کریں. پھر اس کا کیا یہی دنیا بریلوی میں صرف اجد میاں ہیں؟ ان سے آپ کو بیٹھ کے بات کریں گے. آپ ہمارے پاس بھی جائیں، سبحانی میاں سے بھی بات کریں، محبت سے بات کریں، آپ بڑے بنیں، آئیں. پھر ایک بات ہے کہ امین میاں صاحب نے ذیان مصطفیٰ کو مارنے ٹھوکنے کے لیے کہا کہ تو اس کا مطلب امین میاں کو چھوڑ دیا جائے. امین میاں کے پاس جائیں، محبت کریں، پیار کریں کہ حضور اب بڑے ہیں، سب کچھ ہیں، ہمارا پیر گھرانہ ہے، معاملات ختم کرائیں، جھگڑا ختم کرائیں. اس میں اگر وہ انہیں ڈرتے ہیں کہ وہ امین میاں انہیں ٹھوک ٹھاک دیں گے تو میرے ساتھ چلیں، ٹھوکائی وکائی نہیں ہوگی، بات اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. کیوں نہیں شمائل وغیرہ کے معاملات کو بھڑکایا جا رہا ہے؟ شمائل وغیرہ کے معاملات کو اگر بھڑکاؤ گے تو وہ گروپ حشمتی ٹوٹ جائے گا. توڑ کیوں رہے ہو؟ ان کو بلاؤ، بٹھاؤ کہ آپ نے کیا کہا تھا، اور ذیان مصطفیٰ صاحب نے کیا کہا تھا، اور ذیان مصطفیٰ صاحب کو فون پر کیا کہا تھا، اسے بات بٹھا کے بات کرو، اور جھگڑے ختم کراؤ. یہ جھگڑے کرنے کے لیے سنیت رہ گئی ہے کہ بریلی میں بیچارہ، بریلی میں فون نہیں آیا، فون آیا ذیان مصطفیٰ صاحب کو، وہاں سے کہنے وہ نابل کی شادی، وہ اس کا سسرا وہ وہاں بھی ہو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور بریلی کی لڑائی نہیں، اور لڑائی کرا دی. ہم لوگ اشرفیہ سے لڑ رہے ہیں. وہاں اشرفیہ میں 40 سال ذیان مصطفیٰ صاحب نے نوکری کری، اس میں پتہ نہیں ان کے کیا جھگڑے ہوئے، اور کیا کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا. اور کیا ہم نے کرائی وہاں پر؟ ہم گئے اشرفیہ میں، مبارک پور، سارے جھگڑے کر رہے ہو، کرا رہے ہو. ہم نے کہا امین میاں سے پکڑ کے ٹھوکو ٹھاکو. تو یہ بات بتاؤ. تو آپ اللہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی آپ لوگ تو یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پانی، یہ تھوڑی کر رہے ہو.
اور بھی جب مسئلہ چھڑ گیا تو یا تو ادھر ہو جاؤ تو مصطفیٰ صاحب کی طرف، یا ادھر ہو جاؤ، اگر یہ ادھر کا کام صحیح سمجھتے ہو ادھر ہو جاؤ، یا خاموش رہو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔